خلي دمعك يجري يا عين ام روحي وعمري زمانہ بلند تر مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانقطع الرجا وزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتکا وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر یا هو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 السعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین ممکن حد تک بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا وأوحینا الیہم فعل الخیرات وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین صلوات پڑھیے بولو آج کے اس جشن تہنیت اور اس پر حاضر تمام سجدہ گزاران دہلیز قصر تطہیر کے دلوں میں موجود مودت و ولایت آل محمد کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں محافظ ولایت امیر المومنین کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کو اپنا چہرہ دکھا کے سمجھائے کہ محمد ایسے ہوتے ہیں۔ جشن جیسے ببر نے پڑھا، اقلیم بھائی نے، بھائی جان نے، اور جناب علی کاظم صاحب نے، یا مجھ سے پہلے اگر کوئی صاحب پڑھ گئے، میرا تو نہیں خیال کہ پڑھ گئے ہوں، اور جیسی وزنی ربائی جعفری صاحب نے پڑھی، اس کے بعد ذرا مشکل تو ہو گیا، لیکن میں اپنی سی کوشش ضرور کرتا ہوں۔ چونکہ آج کے جشن کا ایران سے بڑا تعلق ہے،
میں پھر عرض کر دوں آج کے جشن کا ایران سے گہرا تعلق ہے. وہ اس لیے کہ وہ بطول جس کی گود میں سجدہ نما سجادہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ ایران سے تشریف وہ ظاہراً شہزادی تھی صدقے صدقے، اور ان کے گھر آ گئی جو خاک نشینوں کو بادشاہ بنا. ان کے گھر تشریف لے آئی جو خاک نشینوں کو. ابھی علی کاظم نے بڑی خوبصورت بات کی کہ نزول، ظہور، ورود، ولادت، یہ الفاظ چونکہ ہم محبوس ہیں الفاظ کے زندان کے، ہمیں کوئی نہ کوئی لفظ تو کہنا پڑتا ہے. اگر میں ظہور چھوڑ دوں گا تو بھی تو کوئی لفظ کہوں گا، اگر نزول نہیں کہوں گا تو بھی لفظ کہوں گا، اگر ولادت نہیں کہوں گا تو بھی لفظ کہوں گا. تو لفظوں میں بھی آتے نہیں. تو میں چونکہ جشن ہے اور میں جشن کو جشن ہی رہنے دینا چاہتا ہوں. میں یہ نہیں چاہتا کہ جشن کسی فلسفے کی بھول بھلی میں سے گزرتا ہوا یا منطق میں الجھا ہوا. بسم اللہ بسم اللہ. تو 4 مصرے نظر کرو. تم نے پڑھا نہیں علی زیبا جی، اس لباس میں ہی تم نہیں آئے جس میں پڑھا جاتا ہے. چلے خیر، ذاکر تو ہو نا. تو وہ کب سے ہیں یہ مصرے بھی علی کاظم یاد کر لینا. خدا کے نور میں نور خدا ازل سے تھا. خدا کے نور میں نور خدا ازل سے تھا. یہ زیر غور تھا کیسے سفر میں بھیجے. آپ سے ساجد بھائی بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی. خدا کے نور میں نور خدا ازل سے تھا. میں اگلے مصرے بعد میں پڑھتا ہوں. میرے یاور بھائی آپ کو مبارک دے لو، آپ نے ایک چھوٹا سا پودا لگایا تھا، مجھے اس کے درخت بننے کی امید ہو گئی ہے. خدا کے نور میں نور خدا ازل سے تھا، یہ زیر غور تھا کیسے سفر میں بھیجیں گے. وہ کوہ طور پہ ایک نور کی تجلی سے یہ طے ہوا تھا لباس بشر میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جشن ایسا ہے، وہ جشن جو بہت کم منایا جاتا ہے. پاکستان میں بھی بہت کم جگہوں پہ منایا جاتا ہے. شاید لوگوں کو یاد نہیں ہے، اور بلکہ یہ جشن ایسا ہے کہ کسی شاعر نے کیا خوبصورت کہا، اتنا ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکلا. اس جشن میں کچھ ہونا چاہیے، لیکن یہ خاص جشن ہے، یہ سردوں کا جشن ہے. یہ بے نمازی کو نہیں منانا چاہیے. بے نمازی کو یہ جشن نہیں منانا چاہیے. اور نماز کیا ہے؟
یہ صلاۃ پر مبنی ہے. نماز صلاۃ پر مبنی. تو میں 4 مصرے اور پڑھ رہا ہوں. تقریر تقریباً مجھے ناصر بھائی نے منع کر دی. مولانا کہتے کہتے رہ گئے اور شاید کہہ دیا. تو اس میں پیغام تھا, وہ پیغام میں سمجھ گیا. 2 مصرے پہلے ایسے ہیں, اس پہ ببر میں تمہیں سلام مکمل کر دوں گا. لیکن یہ 2 پہلے مصرے یہ آپ کا ذہن مصائب کی طرف نہ لے جائیں, یہ آپ کے شجروں کی طہارت سے متعلق ہے. شیخ صاحب, 1-2 دن جو تیرے غم میں نہ آنکھیں برسیں, 1-2 دن جو تیرے غم میں نہ آنکھیں برسیں, دل بھی ہو جاتا ہے بے آب زمینوں جیسا. بے شک, کیا بات. کچھ بندے سمجھ رہے ہیں کہ میں مصائب پڑھ رہا ہوں, لیکن یہ خوشی ہے ہمیں. غم حسین کی بڑی خوشی ہے. میں نے بھی دے دو کچھ اینڈ دیا ہے جڑی گلی کا. یہ غم حسین کی خوشی ہمیں میسر ہے. 1-2 دن جو تیرے غم میں نہ آنکھیں برسے ہیں, دل بھی ہو جاتا ہے بے آب زمینوں جیسا. اور سخی سجاد کا انداز سفر دیکھ ذرا, سخی سجاد کا انداز سفر دیکھ ذرا, نقش پا ان کا ہے پر نور جبینوں جیسا. نقش پا ان کا ہے پر نور جبینوں جیسا. اس سے پہلے کہ میں اپنے مولانا ہونے کا ثبوت بھی دوں, مجھے خود ہی مہیا کرنا ہے. میں پہلے ناصر بھائی کا جو حکم ہے نا اس کی تعمیل کرتا ہوں, کیونکہ یہ پیغام دیتے ہیں بین السطور, کھلا پیغام نہیں دیتے, بین السطور پیغام دیتے ہیں. صلوات پڑھنے پر بقائے ماتم شبیر نام عابد کا. بقائے ماتم شبیر نام عابد کا. اگلے مصرے پہ آپ نہ بھی بولیں گے تو میں مطمئن رہوں گا کہ مصرع بڑا ہے. بقائے ماتم شبیر نام عابد کا, پڑے شبیہ محمد سلام عابد. پڑے شبیہ محمد سلام عابد کا. اور میں یہ انکشاف کر دوں, میرے پاس چونکہ وہ بیاس تو میں ساتھ لایا نہیں, وہ پرانے مصرے مجھے یاد بھی نہیں. تو میں آ رہا تھا تو رستے میں سردار حسین عباس صاحب بھی کے ساتھ, تو میں ان کو تنگ کرتے کرتے مصرے بھی کہتا رہا. تو وہ جو رات میں نے کہے وہی مصرے میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. پڑے شبیہ محمد سلام عابد کا. پڑے شبیہ محمد سلام عابد کا. یزیدیت کہاں لائے کتاب سجدے کی. ہاں مصرع سنیے گا. یزیدیت کہاں لائے کتاب سجدے کی, ابھی تو ہم نے پڑھا ہے قیام عابد کا. ابھی تو ہم نے پڑھا ہے قیام عابد کا, سجود عالم ملکوت سے قیامت تک. سجود
عالم ملکوت سے قیامت تک عبادتوں کا ہے سارا نظام آپ وہ اپنے دادا کے ہم نام ہیں نمازوں میں. آپ نے غور ہی نہیں فرمایا قبلہ، میں آپ کی نظر کر رہا ہوں. وہ اپنے دادا کے ہم نام ہیں نمازوں میں. عبادتوں کی بقا ہے یہ نام عابد کا. عبادتوں کی بقا ہے یہ نام عابد کا. میں چونکہ پڑھنا مجھے بہت زیادہ تھا، لیکن جب میں یہاں وارد ہوا، اپنے لیے کہہ رہا ہوں نا، جب میں یہاں آیا تو میں نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے کوئی خطیب ممبر پہ بیٹھ گیا. تو میں نے دیکھا تو وہ کیک صاحب تھے. تو میں نے ناصر بھائی سے پوچھا بھی کہ آج کے مہمان خصوصی کا نام میرا خیال ہے کیک ہے. لیکن انہوں نے بتایا نہیں، کیک نہیں ہے، کیک کاٹنے والے مہمان خصوصی ہیں، وہی کیک کاٹیں گے. تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ زیادہ مولا کے مصائب پڑھے جاتے، ابھی 2 مصرے پڑھے بابر، بڑے خوبصورت مصرے. اور میں یہ سمجھا ہوں کہ مجمع نے ان سے نا انصاف نہیں کیا ان 2 مصروں سے. اس میں پوری تاریخ ہے. سردار میرے سرکار آتے ہیں، جب مولا جاتے تھے نا حدود حرم میں داخل ہوتے، بلکہ میں فکرہ بدل دیتا ہوں، جب محرم توحید حدود حرم میں داخل ہوتے، جب محرم توحید حدود حرم میں داخل ہوتے تھے نا، تو آثار حرم سے درود کی آوازیں، آثار حرم سے درود کی آوازیں آتی. تو مولا تشریف لائے، مولا تشریف لاتے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بندے یہ سمجھتے ہیں، چونکہ ہماری سرائکی اور پنجابی ذاکری میں لفظ غربت جس طرح استعمال ہوا ہے، اس سے لوگوں کے یہ ذہن بن گیا کہ ان کے پاس تھا کچھ نہیں. تو پہلے میں وہ بات ذرا واضح کرتا ہوں کہ جب شام سے واپس آئے تھے نا مولا سجاد، مولا شام سے واپس تشریف لائے تھے، تو 1.25 سال تو گزر چکا تھا. جمعہ کا دن تھا. مولا نے مغربین کی نماز کے بعد مسجد نبوی کے سامنے دسترخوان لگوایا اور پورے مدینہ کو بلایا. میں پاک ممبر پہ کھڑا ہوں اور میں یہ نہیں کہتا میں اپنے مطالعے کی ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو مالک نے مجھے عطا کیا اس کی ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. مسجد نبوی کے سامنے دسترخوان سجا، اور جب دسترخوان سج گئے، لوگ کھانا کھا چکے، تو مدینے کی اکثریت یہ کہتی تھی کہ بنو ہاشم کی ہجرت کے بعد آج پہلی بار ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا. پہلے تو لوگ اپنے ذہنوں سے یہ تصور نکالیں کہ ان کے پاس تھا کچھ نہیں. آج بھی جو مزرعہ ہے مدینے کا وہ بنو ہاشم کی ملکیت ہے، وہ کسی اور کی ملکیت تو ہے نہیں. تو مولا جب تشریف لے جاتے تھے حرم میں تو حرم تحلیل کرتا تھا. حرم تحلیل کرتا تھا، حرم تقدیس کرتا تھا، حرم تسبیح پڑھتا تھا. مولا تشریف لے جاتے تھے اور یہ آئمہ کی
ظاہری فضائل میں شامل ہے یہ بات کہ کوئی بھی امام جب چلا ہے اور جس جس راستے سے چلا وہاں سے درود کی آوازیں آئیں، وہاں سے صلوات کی آوازیں آئیں، اور جب مولا چلتے تھے تو پھر آثار حرم درود پڑھتے تھے، پھر زمزم کا پانی درود پڑھتے، پھر حجر اسود درود پڑھتے، پھر حتیم سے درود کی آوازیں، اور پھر رکن یمانی تو ان کا ہے ہی اپنا نا، توجہ فرمائیے گا۔ اور جب مولا تشریف لے کے جاتے تھے ہجوم ہوتا تھا، بالخصوص حج کے زمانے میں، حج کے زمانے میں ہجوم ہوتا تھا، راستہ نہیں ہوتا تھا، لوگ حجر اسود پہ جھکے ہوتے تھے اسے بوسہ دینے کے لیے۔ میں پاک منبر پہ کھڑا ہوں، علماء نے لکھا ہے کہ ساری دنیا حجر اسود کا بوسہ لیتی تھی، حجر اسود امام کے بوسے لیتے تھے۔ حجر اسود امام کے بوسے لیتا تھا اور لوگوں میں راستہ بن جاتا تھا۔ سرکار اب آپ کی نظر کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے آپ نے نظام بھی سنبھالنا ہے لیکن مجھے بھی آپ نے ہی سنبھالنا ہے۔ راستہ بن جاتا تھا، مولا چلے جاتے تھے تو حشام نے دیکھا کہ یہ کون ہے جس کے لیے راستہ بن جاتا ہے، یہ کون سا سردار ہے جس کے لیے راستہ بن جاتا ہے؟ توجہ فرمائیے گا۔ تو ایک مدنی سے اس نے پوچھا یہ کون سردار ہے جس کے لیے راستہ بن گیا؟ اس نے کہا ابھی کعبے تک تو پہنچے نہیں، کعبے تک پہنچ جائیں تو ان کی دادی کو کعبہ خود راستہ دیتا ہے۔ کعبے تک پہنچ جائیں تو ان کی دادی کو کعبہ خود راستہ دیتا ہے۔ وہ اپنے پروٹوکول کے ساتھ، چونکہ ظاہری حکمران تھا، سپاہی تھے منتظر بھائی، بادشاہ تھا، تو اسے وہ راستہ نہیں ملا جو امام کو ملا، کیونکہ امام وارث کعبہ ہے، امام وارث کعبہ ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں امام وارث کعبہ ہے اور قبلہ ان کی مرضی کا نام ہے۔ لکھ لیجئے، قبلہ ان کی مرضی کا نام، جدھر ان کی مرضی ہو۔ ہاں، اور اگر آپ کبھی زیارت کے لیے جائیں تو معصومین کے فرامین موجود ہیں، میں آپ کو دکھا دوں گا۔ یہ ذہنوں میں رکھیے گا کہ جہاں امام کا نور محل ہو نا، قبلہ گواہی دیں گے، اس کی طرف پشت کر کے نماز پڑھنا حرام ہے۔ امام کے نور محل کی طرف پشت کر کے نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ امام کو راستہ دیا جاتا تھا، اور امام کے معجزات مدینے میں بے پناہ ہیں۔ مدینے میں امام کے معجزات بے پناہ ہیں۔ ایک دن مولا چشمہ زمزم کی طرف تشریف لے گئے اور چشمہ زمزم سے تھوڑی دور بیٹھے، توجہ فرمائیے گا، تو پانی مولا تک آ گیا۔ سبحان اللہ۔ حیران ہونا مومن کی نشانی ہے۔ الحمدللہ جعفری صاحب، میں نے یہاں حیران چہرے دیکھے، پریشان کوئی نہیں دیکھا۔ مولا کے فضائل میں پریشان منافق ہوتا، حیران مومن ہوتا۔ پانی مولا تک آ گیا کہ ایک منافق نے پوچھا کہ یہ پانی آپ جادو کے زور سے لائے؟ مولا نے فرمایا وہ جس کے پیروں سے نکلا تھا اس نے جادو کیا تھا۔ توجہ توجہ، فکرہ سنیے گا۔ اس نے کہا نہیں، وہ تو نبی تھے۔ مولا نے فرمایا جو اس کی ماں صفا و مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھی نا، میرے ہی نانا کا نام لے رہی تھی۔ میں چونکہ وقت کو بھی ملحوظ رکھنا ہے، میں جب جب رکا ہوں جب تک آپ واپس آ جاتے ہیں میں پاس کر دیتا ہوں، آپ صلوات پڑھ لیجیے۔ میرے مولا، میں فضائل اپنے مالک کے پڑھوں، زین العابدین
واہ بھائی واہ بسم اللہ زین العابدین. عابدین میں جانتے آپ کون کون ہیں؟ ذرا غور فرمائیں نا زین العابدین کون. میں آپ غور فرمائیں گے تو آپ کو لطف آئے گا. جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اور اس کے فوراً بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ. آپ کو پتا ہے عابدین میں کون کون آتا ہے؟ عابدین میں کون کون آتا ہے؟ اگر آپ بھی عابدین کی سمجھ نہیں آئی تو جناب عیسیٰ اپنی ماں کی آغوش میں کہہ رہے انی عبداللہ, میں اللہ کا عبد ہوں. اس کا مطلب ہے جناب آدم سے لے کے خاتم تک جتنے پر نور چہرے ہیں ان کی زینت میرا مولا سجاد. ان سب کی زینت میرے مولا سجاد. پھر لقب ہے سید الساجدین. سید الساجدین کیا کہنے توجہ فرمائیے. یہ ساجدین میں کون ہے؟ یہ سجدہ کرنے والے پہلے ڈھونڈے کون کون ہے ساجدین. سجدہ کس کس نے کیا ہے؟ جناب آدم کو بھی سجدہ ہوا تھا, ہوا کہ نہیں؟ کتنے؟ سب ملائکہ. واہ جی واہ سبحان اللہ. نہیں ہے مجھے اس بات پہ, آپ تو بڑے سیزنڈ لوگ ہیں. کتنے سجدے ہوئے جناب آدم کو؟ ایک سجدہ ہوا, دوسرا نہیں ہوا. پھر اس کے بعد آدم بھی سجدے میں, اور پہلے جنہوں نے سجدہ کیا تھا وہ بھی سجدے میں. کیوں؟ وجہ کیا ہوئی؟ کیونکہ وہ جو پہلا سجدہ ہوا تھا وہ اللہ نے فرشتوں سے پوچھا تھا تمہیں وہ نام آتے ہیں جو آدم کو آتے ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا نہیں, جو تو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے. پھر سجدے کا حکم ہوا تو پھر جناب آدم سے کہا کہ انہیں وہ نام سناؤ. اب جناب آدم نے فرشتوں کو وہ نام سنائے. توجہ فرمائیے, چونکہ فرشتوں کو بھی نام آ گئے, جناب آدم کو بھی نام آ گئے. اب انہی ناموں کی طرف جھک گئے آدم بھی اور ملائکہ. چونکہ یہ سجدہ کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرف منہ ہوتا ہے اسے سجدہ ہوتا ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. سبحان اللہ. ایسا نہیں ہے جس طرف رخ ہوتا ہے اس کو سجدہ ہوتا ہے. اگر ایسا ہے تو پھر سجدہ کعبے کو ہے. منہ جو کعبے کی طرف ہے تو پھر سجدہ کعبے کو نہ. جس طرف رخ ہے نا, جس وجود جس جسم کی طرف, اور قبلہ متحرک نہیں ہوتا. کیا کہنے یہ مشکل بات ہے. بسم اللہ. جو حرکت کر رہا ہو نا وہ قبلہ نہیں ہوتا. قبلہ اسے کہتے ہیں جو ایک جگہ پہ رکا ہو. اور جناب آدم کو جب سجدہ ہوا نا تو وہ حرکت کر رہے تھے. اس کا مطلب ہے سجدہ قبلہ سمجھ کے نہیں ہوا تھا. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, اسے سجدہ کرو. توجہ فرمائیے گا اور لطف لیں گے آپ اس نقطے کا. جسے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا وہ بھی ساجد ہے. سید الساجدین میرا مولا ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. جیسے سب فرشتوں نے سجدہ کیا وہ بھی صرف ساجد ہے. وہ سید الساجدین نہیں, وہ ساجدین میں ہے. سید الساجدین میرے مولا سجاد ہے. اور جنہوں نے آغوش مادر میں کلام کیا وہ عابد ہیں, عابد ہیں, زین العابدین نہیں. زین العابدین میرے مولا سجاد. اور میرے مولا کے معجزات میں سے ایک معجزہ, چونکہ وقت میرے پیش نظر ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ جشن سے بھرپور لطف اندوز. بسم اللہ. جابر جوفی آ گئے, صحابی ہیں, بسم اللہ. مولا کے صحابی. کون؟
جابر جو بولے نام یاد ہو جائے گا. جابر جوفی. جابر ابن عبداللہ انصاری اور یہ جابر جوفی. جابر جوفی آگے اور آگے کہنے لگے مولا آپ کے متعلق مکثر عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. واہ بھائی واہ واہ واہ. میں ایسا نہیں, مجھے پتہ ہے کہ میں ولائی ٹاؤن نارتھ ہیمپٹن کے دعائے زہرا میں نہیں پڑھ رہا, کیونکہ یہاں ایک بندہ سننے والا یہاں بیٹھا ہوں نا, تو بہت سے لوگ سن رہے ہوتے ہیں کہ دعائے زہرا میں کیا ہو رہا ہے. میں اسے پیش نظر رکھ کے پڑھ رہا ہوں. جابر جوفی نے کہا مولا مکثر آپ کے متعلق ایسا نہیں ہے, یہ مکثر نئی جنس نہیں ہے, نئی مخلوق نہیں ہے, مکثر یہ پرانی ہے, آئمہ کے زمانے سے ہے بھائی, پرانی ہے. یہ آپ کوئی خود ویسے ہوتے خود رہو ہیں پر مقصرین بیش خود رہو, سمجھتے ہیں نا آپ, جسے کاشت نہ کیا جائے اور رک جائے. یہ پرانی جنس ہے. میں نے فرق حسینیہ میں بتایا تھا, یاد ہے کیا سر آپ کو, کہ قاصر اور مقصر میں فرق ہوتا ہے. قاصر اور ہوتا ہے, مقصر اور ہوتا ہے. قاصر وہ ہوتا ہے جسے سمجھ نہ آئے, عاجز ہوتا ہے, سمجھنے سے کہا. وہ قاصر ہے یعنی وہ کر ہی نہیں سکتا, اسے قاصر کہتے ہیں. مقصر اسے کہتے ہیں جو جان بوجھ کے انکار کرتا ہے, جس کی نظر سے فضائل گزرے ہاں اور پھر وہ کہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو نہیں ہو سکتا. تو اس زمانے میں بھی مولا سجاد کے فضائل موالی پڑھتے تھے تو لوگ کہتے تھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. توجہ فرمائیے. مولا نے فرمایا اچھا تمہیں معرفت دیتا ہوں, تمہیں عرفان دیتا ہوں, تم معرفت لے جاؤ, چونکہ تم ہمارے در کے سوالی ہو. ویسے کم ظرف کو ہمارے فضائل نہ سنا, کم ظرف کو ہمارے فضائل نہ سنانا, تم چونکہ ہمارے موالی ہو تو ہم سے تحفہ لے جاؤ. مولا نے فرمایا دیکھو مجھے, میں کون ہوں؟ اس نے کہا جی آپ علی ابن الحسین ہیں. مولا نے فرمایا یہ میرے ساتھ کون کھڑے؟ عرض کی مولا یہ آپ کے بیٹے محمد ابن علی ہیں. مولا باقر ہیں. فرمایا آپ آنکھیں بند کرو. آنکھیں بند کی. فرمایا فوراً کھول لو. جب کھول لی تو فرمایا بتاؤ اب میں کون ہوں؟ کہنے لگا جی آپ مولا باقر ہیں. یہ کون ہے؟ فرمایا یہ مولا سجاد ہے. فرمایا پھر آنکھیں بند کرو. پھر آنکھیں بند کی. فرمایا پھر کھولو. جب کھولی تو فرمایا دیکھو اب میں کون ہوں؟ کہا جی اب آپ پھر علی ابن الحسین ہیں, یہ محمد باقر ہے. مولا نے فرمایا یہی ہماری حقیقت ہے, ہم جب چاہے محمد ہوتے ہیں, جب چاہے علی ہو. ہم جب چاہے محمد ہوتے ہیں. اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی نا, جب چاہے محمد ہوتے ہیں, جب چاہے علی ہوتے ہیں, تو وہ ہجرت کی رات دیکھ لے, اسے سمجھ آ جائے گی کہ سوتے علی ہیں, بستر پہ محمد ہوتے ہیں, اٹھتے علی ہیں. پھر مولا نے فرمایا ہمارا اختیار دیکھنا چاہتے ہو؟ تھوڑا جو اور پڑھنا. بسم اللہ. ناصر بھائی مولا نے اپنی خدر کے کرتے کی آستین سے, خدر کے کرتے کی آستین سے ایک دھاگا نکلا. فرمایا ہتھیلی ادھر کرو. اس نے ہتھیلی کی. زبر بھائی وہ دھاگا مولا نے شانے رکھا, ہتھیلی پہ رکھا, مٹھی بند کر دی. فرمایا اسے کھولنا نا. وہ گلدستہ اذان جو مسجد نبوی کا نا اس پہ چلے جاؤ, تھوڑا سا برہنہ کرنا, پھر بند کر لے, تمہیں ہمارا اختیار پتہ چل جائے. اور اگر یہ ہل گیا تو پھر شکوہ نہ کرنا. جاؤ گلدستہ اذان پہ. گلدستہ اذان پہ آ گئے, تھوڑا سا برہنہ کیا کہ ایک بندہ مدینہ کانپنے لگا, زلزلہ آ گیا, مائیں بچے بھول کے دوڑنے لگے.
آدمی پہ آدمی گرنے لگے، واہ 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 مکان لرزنے لگے، لگنے لگا کہ آسمان کی چھت گر پڑے گی، زمین پھٹ جائے گی۔ جابر جوفی دوڑ کے گلدستہ اذان سے اترے، مولا کے قدموں میں گر کے کہتے مولا ان سے عذاب روک لیں، یہ سارے مر جائیں گے۔ مولا نے فرمایا وہ دھاگا مجھے دے دے، آستین میں رکھ لیا، رکھ کے فرمایا میں نے عذاب روک لیا، تو 2 رکعت نماز توبہ پڑھ۔ کہنے لگے مولا میں کیوں نماز توبہ پڑھوں؟ فرمایا ابھی تیرے دل میں ہمارے دشمنوں کے لیے نرم گوشہ ہے، ابھی تیرے دل میں ہمارے دشمنوں کے لیے نرم گوشہ ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ مولا کے فضائل کا احاطہ تو ہو نہیں سکتا، بس یہ ذہن میں رہے کہ کچھ احادیث یاد کرنا۔ پہلی حدیث تو ہر شیعہ کو یاد رہے، بسم اللہ کلنا محمد والی، وہ یاد نہ رہی تو سمجھ لیں کہ آپ نے کچھ سنا نہیں، آپ کچھ سمجھے نہیں۔ جہاں سجاد نے سجدے کیے ہیں، میں آپ سے رخصت لینے جا رہا ہوں، جہاں سجاد نے سجدے کیے، مصرع دوسرا سنیے گا پھر لطف لیں گے۔ جہاں سجاد نے سجدے کیے ہیں وہاں توحید کے روشن دیے ہیں۔ کافی ہے ناصر بھائی دیکھیں، جہاں سجاد نے سجدے کیے ہیں وہاں توحید کے روشن دیے ہیں، پھٹے اسلام کے سارے لبادے، پھٹے اسلام کے سارے لبادے۔ خبر مصرع سننا، پھٹے اسلام کے سارے لبادے اسی نقشے کفے پانے سیے، پھٹے اسلام کے سارے لبادے اسی نقشے کفے پانے سیے ہیں۔ فرات عشق کی سرخی سے پوچھو، فرات عشق کی سرخی سے پوچھو، انہی کے اشک ہی اس نے پیے ہیں، انہی کے اشک ہی اس نے پیے۔ صلوات پڑھنے بلند ہمیں ہے ناز بس، ہمیں ہے ناز بس اس زندگی پر، ہمیں ہے ناز بس اس زندگی پر جو ہم ماتم کے حلقے میں جیے، لطف لیجیے مصرع کا، لطف لیجیے۔ ہمیں ہے ناز بس اس زندگی پر جو ہم ماتم کے حلقے میں جیے۔ صلوات پڑھیے گا بلند آواز سے۔ ایک بار پھر صلوات پڑھیے۔ جس راہ سے گزرے ہیں علی شام کے فاتح، آخری مصرع پڑھ رہا ہوں اور آپ کو سلام کر رہا ہوں۔ بسم اللہ جس راہ سے گزرے ہیں علی شام کے فاتح، ہر نقش پہ افلاک کے سجدے کی جبیں ہیں، ہر نقش پہ افلاک کے سجدے کی جبیں ہیں۔ مسجود سے پوچھا کوئی سجاد سا سجدہ، مسجود سے پوچھا کوئی سجاد سا سجدہ، ہاتف کی صدا آئی نہیں کوئی نہیں، ہاتف کی صدا آئی نہیں کوئی نہیں ہے۔ اور آخری 2 مصرع پڑھ رہا ہوں۔ پھر عرش سے پوچھا کہ کوئی تجھ سے ہے بالا، پھر عرش سے پوچھا کوئی تجھ سے ہے بالا، بولا کہ جو عابد کے تلے زیر زمین۔ میری دعا ہے کہ اس ذکر کا رب مولا سجاد کے جشن کے صدقے میں
ہم سب کو ماتمی و نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے. دعائے زہرا میں اسی طرح مولا کا ذکر ہوتا رہے. آنے والے جتنے حاضرین ہیں مالک ان سب کی دعائیں مستجاب فرمائے. حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں مالک ان کو جوار رحمت معصوم جگہ عطا فرمائے. ہمارے جتنے ذاکرین خطبہ واعظین کسی پریشانی میں مبتلا ہیں دعا ہے کہ مالک ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں عطا فرمائے. سب دعاؤں کا حاصل سید الساجدین کا صدقہ مالک ظہور وارث زماں میں اپنے امر کے مطابق تعجیل فرمائے اور ہمیں امام کے انتظار کی کڑی آزمائش میں کامیابی عطا فرمائے. میں درخواست کروں گا جعفری صاحب سے کہ وہ اگلا اعلان.